بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ My name is Kiran Imdad. I am MA English. Today my topic is Clearing in the Sky. Lesson number 2 from first year. First of all ہم اس کے ٹائٹل کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ Clearing in the Sky یعنی فلک کو چھوٹا صاف کیا ہوا خطۂ اراضی، اور اس لیسن کو لکھا ہے جیس سٹاؤٹ نے۔ یعنی پہاڑوں کی چوٹی پہ ایک زمین کا حصہ ہے جو یعنی آسمان، اس سے وہاں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آسمان اتنا قریب نظر آتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی، یعنی فلک کو چھوٹا صاف کیا ہوا خطۂ اراضی۔ اس لیسن کے مین کریکٹرز ہیں جیس اور ایک اس کا فادر ہے، ہز فادر۔ ایک اولڈ مین کی بات ہو رہی ہے جو کہ جیس کا فادر ہے، یعنی اس کے مین کریکٹرز صرف 2 ہیں۔ اب ہم اس کی کہانی پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق میں 2 کردار ہیں، ایک جیس اور دوسرا اس کا باپ جو کہ 70 سالہ بوڑھا ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور جیس اپنی ماں کو پلیٹوں سے بھری ٹوکری دینے آتا ہے کیونکہ وہ آدھا میل پہاڑ کی چڑھائی طے کر کے آیا ہے، اس لیے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ اس کا باپ اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ بیٹا اتنی گرمی میں مزید چلنے کو تیار نہیں، مگر وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر پاتا اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بوڑھا اپنی زندگی کے گزشتہ واقعات یاد کرتا ہے اور اپنی زمین کی زرخیزی کی تعریف کرتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی کی طرف کئی راستے جا رہے ہیں، کچھ عمودی، کچھ کم عمودی اور کچھ کافی ترچھے اور لمبے، مگر بوڑھا وہ راستہ چنتا ہے جو انتہائی عمودی اور مشکل ہے اور سیدھے پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے۔ بوڑھا اپنے بیٹے سے اپنی صحت کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ کس طرح آج سے 40 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے پیدل چلنے سے روکا تھا اور آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے آرام کرنے کے بجائے خوب محنت کی اور 5 بچوں کا کنبہ تک بنا ڈالا۔ اب بھی وہ جنوری سے اپریل یعنی 4 ماہ کے دوران 8 ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہے۔ سب نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، مگر وہ مشقت کا عادی ہے اور شاید یہی اس کی صحت کا راز ہے۔ جیس سوچ رہا ہے کہ اس کا باپ اسے کیا دکھانا چاہتا ہے، تاہم اس کا باپ محض اسے اپنے پیچھے آنے کو کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک صاف ستھرا کھیت ہے جس کے گرد جانوروں سے حفاظت کے لیے باڑ لگائی گئی ہے۔ اس میں ٹماٹر، کچالو اور آلو بوئے گئے ہیں۔ جیس پوچھتا ہے کہ اس نے یہ کھیت یہاں کیوں کاشت کیا جبکہ ان کے پاس نیچے وادی میں زرخیز زمین موجود ہے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ نئی زمین ہے، آج سے پہلے یہاں کسی نے کچھ نہیں بویا اور ایسی زمین میں اگائی ہوئی سبزیاں بہتر ذائقے کی حامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر لیتا ہے اور اسے سونگھتا ہے اور اسے اپنی انگلیوں میں سے گزارتا ہے۔ مٹی ہوا میں تازہ ہوا کی طرح اڑنے لگتی ہے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ یہ ہے زرخیز زمین۔ اس کے بعد وہ ماضی سے متعلق باتیں کرتا ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ آسان والا راستہ اپناتے ہیں جو اس راستے سے 3 گنا بڑا ہے جس کے ذریعے وہ اوپر چڑھ کر آئے تھے۔ جیسے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ اس نے اوپر آنے کے لیے اتنے زیادہ راستے کیوں بنائے۔ بوڑھا اسے بتاتا ہے کہ جب وہ بیمار تھا تو اس نے آسان لمبا راستہ بنا لیا اور جوں جوں وہ صحت مند ہوتا گیا وہ عمودی راستے بناتا گیا۔ اس سے اسے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر طاقت آ رہی ہے اور وہ صحت مند ہو رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک مورل لیسن ملتا ہے، ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس، یعنی محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت میں عظمت ہے، اور یہ کہ جسمانی محنت کے ذریعے انسان ہر طرح کی بیماریوں سے نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ بیمار انسان بھی انسانی مشقت کرنے سے صحت مند ہو جاتا ہے۔